پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے، ترجمہ سنو، جیسا تم لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ تمام میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ ہدایت والے ہیں، تم ان کی پیروی کرنا، اگر تم میرے صحابہ کی پیروی کرو گے تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے، ان کے دامن کو پکڑ لو گے، اللہ تمہارا بھی خاتمہ بالخیر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کے بارے میں جو آیت کریمہ اتری جو میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کیسا خوش ہے، صحابہ کی، رسول اللہ کی جماعت سے، کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ ہے صحابی، یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے حبیب کے پیارے صحابی سب ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، درجے ضرور ہیں فضیلت کے کہ 4 خلیفہ بہت اعلیٰ، پھر بدری، پھر دوسرے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر فتح مکہ کے بعد، لیکن سارے کے سارے صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زبان سے کسی صحابی کے بارے میں انچ برابر بھی گستاخی، شان میں گھٹاؤ، کوئی ایسی بات چہرے پہ دل میں مروڑ آیا، سیدھا سمجھ لے تیرا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہاں جانے سے اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام، قرآن پاک میں جگہ جگہ احادیث پاک میں بشارتیں سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستوں، ایک واقعہ سنیے، غزوہ بدر 313 کے ایک صحابی حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ السلام ایک جگہ جنگ کرنے جا رہے تھے، تو راز میں رکھتے ہوئے چند لوگوں کو بتایا کہ ہم وہاں جنگ کریں گے، اس میں حضرت حاتم بن بلتا بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سنا تو وہاں ان کے رشتہ دار تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے مروت محبت عقیدت سے کہ میرے رشتہ دار بچ جائیں، ان کو ایک پیغام ایک عورت کے ذریعے بھیجا کہ تم گھر علاقے سے نکل جانا ورنہ حملہ ہونے والا ہے، تم مارے جاؤ گے۔ تو یہ بات سرکار علیہ السلام کو اللہ نے بتائی، اللہ نے مولا علی کو بھیجا کہ اس عورت سے وہ لے کر پکڑ کے لاؤ۔ اس عورت کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پکڑ لیا۔ اب سامنے بات آ گئی تو وہ بیچارے شرمندہ ہوئے، حضرت حاتم بن بلتا، سارے صحابی غصے میں، سب نے تلواریں نکال لی کہ یہ غدار ہیں، اس نے راز افشاں کیا ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، سنو، اس نے معافی مانگ لی ہے، یہ پشیماں ہے، لیکن اس نے دل سے اور جان کر کے نہیں کیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے یہ پیغام دیا، لیکن اب اگر یہ معافی مانگ لیتا ہے تو سنو، اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اب اس کو معاف کیوں کیا؟ کہ اس کا بڑا درجہ ہے، یہ صحابی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 313 بدر کے صحابیوں کی فضیلت وہ ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کا۔ اب ہمارا معاملہ کہ ہم اگر زبان سے کسی صحابہ کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ، آج کل کے چموڑیے مولویوں کی باتوں میں آ کر ایجنٹ بن کے بریانی کھا کر مچھیاں کھا کے، سمجھ رہے ہو نا بات آپ، اندر تو کھا کے رحمدار آ کے ان کی زبان بولیں، اور وہ بھی مہودہ میں ارشاد علی بابا کے مرید، استغفر اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں نام ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، انڈیا میں نام ہے، مجھے جہاں سے بھی مرید آتے ہیں، کہیں سے بھی علاقے سے یہاں میرے پاس کبھی ملتے ہیں، کہتا ہے آپ کے مہودہ ختم ہے۔ یا اللہ کیا نظر لگاؤ گے؟ تم چاہتے یہ ہو کہ ارشادی سلسلہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، فرق کچھ نہیں پڑے گا، کنویں کو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمندر تو سمندر ہی رہے گا، پیاسوں کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھو، بچاؤ اپنے کو، اپنے بچوں کو دور رکھو، اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ کیا عقیدہ ہے ہمارا، ہمارے اہل سنت کا عقیدہ صحیح کیا ہے، وہ انہیں بتاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جو بات بیان کی گئی آپ نے سنی کہ کس طرح صحابہ کی سرکار علیہ السلام نے عزت فرمائی۔ میرے دوستو بزرگوں، اب ہم ایک 2 جماعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی ہیں، اللہ نے چن لی ہیں، سرکار فرماتے ہیں 2 جماعتیں، یاد رکھو، ایک جماعت انبیاء کرام کی اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی، یہ چن لیے۔ اب اس جماعت پہ کوئی نکتہ چینی کرے، اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں۔ یاد رکھو،
اس سے تعلق رکھنے والا بھی ویسا ہی ہوگا جیسا وہ عقیدہ رکھتا ہے. دور رہو ایسے لوگوں سے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کرام تھے، یہ حضور کے پیارے. ارے ہم اہل بیت سے کیا محبت کریں گے جو یہ صحابہ محبت کرتے تھے. خدا گواہ پوری کتابیں بھری پڑی ہیں اس قدر محبت. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا معاملہ. اور ان سے زیادہ محبت کرنے والا محدثین فرماتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھیے، ایک مرتبہ مولا علی اور حضرت امیر المومنین خلیفہ تھے اس وقت ابو بکر صدیق، عصر کی نماز پڑھنے گئے. توجہ ہے، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی پھیکی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، چھوٹی ہلکی سی، کہ لگتا ایسا ہے کہ میں بندی کر دوں. ذرا زور سے کہو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر جراثیم ہے وہاں تک تو آواز جائے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار مولا علی اور امیر المومنین خلیفہ تھے ابو بکر صدیق، نماز عصر کے لیے گئے. امامت فرمائی خلیفہ اول نے، ظاہر خلیفہ ہیں، اور پیچھے مقتدی کون ہے؟ میرے مولا علی. سنو حدیث پاک، صحیحین کی حدیث ہے یہ. اللہ اکبر. نماز ادا کرنے کے بعد باہر آئے تو امام مولا حسین پاک باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے اور ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا پاؤں سمیت. وقت کا خلیفہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ میں نے کسی حدیث کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے بچوں کو بھی کاندھے پر بٹھایا ہو. لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر بٹھایا، مسکرائے. تو مولا علی نے فرمایا یا امیر المومنین، یا خلیفہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو، ابھی پیر ان کے گندے ہیں، بظاہر مٹی کے ہیں، تو آپ ان کو نیچے اتار دیں. اللہ اکبر. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے علی، اے میرے پیارے علی، تو نہیں جانتا یہ وہ میرے پیارا حسین ہے جس کو میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر چڑھاتے تھے. ان کے قدم مبارک میرے سرکار کے سینوں پر چڑھتے تھے اور کاندھے پر بیٹھتے تھے. تو کیا میں میرے نبی کی سنت کو ادا نہ کروں؟ دیکھی محبت. یہ پہلی جھلک آپ کو میں نے دکھائی. میرے دوستوں، آج کل کے یہ الٹے سیدھے لوگ آ گئے. 14 برس تک تو کوئی نہیں تھا. ارشاد علی بابا کے زمانے میں بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، کوئی نہیں بولا صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں. اور آج کل یہ شروع ہو گئے. کہاں سے مٹھائی ملتی ہے؟ ایران سے ملتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ملتی ہے. اللہ بچائے ان لوگوں سے. آپ کے بچوں کو بھی سب کو اللہ عقیدہ سچا رکھے. اللہ تعالیٰ ان مولویوں، ان جعلی پیروں اور یہ جتنے بابا ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کے چکر میں نہ آنا. بس یہ ارشاد علی اور ارشاد علی بابا، عابد علی بابا، شاہد علی بابا کا عقیدہ ہے جو تمہیں پیش کیا. کبھی نہ بولنا کل قیامت میں کہ بابا آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا تھا، ہم تو یوں بھیگ گئے. نہیں. اللہ تعالیٰ جو آج یہ دیکھتے ہیں نا، اصل میں ایک فرقہ ہے نا، 4 خلیفہ کو نہیں مانتا، 3 خلیفہ کو. وہ کہتا ہے کہ مولا علی نمبر 1 خلیفہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ. سنو، میرے مولا علی کی حدیث سنا رہا ہوں بڑی ثابت سند کے ساتھ، اور وہ بھی مولا علی کی زبانی. سن لو، دل میں بٹھا لو. کتاب کا نام ہے کتاب الفتن، اور اس کے راوی ہیں نعیم حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری کے استاد. یہ آپ کی کتاب ہے. آپ اپنی کتاب میں یہ حدیث لائیں. سنو کہ ایک مرتبہ مولا علی کسی گلی میں کھڑے تھے کہ ایک خوبصورت گھوڑے والا گھوڑے لے کر گزرا. مولا علی نے پوچھا تیرا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، کیا تو بیچتا ہے؟ سنو غور سے. وہ بندہ بولا مولا علی بالکل بیچنے کے لیے لایا ہوں. لیکن اس وقت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے پاس رقم نہیں تھی جیب میں. تو آپ چپ ہو گئے. بولے اچھا ٹھیک ہے پھر کبھی صحیح. وہ آگے گیا تو آگے گلی کے اندر سرکار علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا گھوڑی بیچنی ہے؟ وہ گھوڑا سرکار نے سودا کر لیا اور اس گھوڑے کو والے کو کہا کہ اب ایسا کرنا، تو کل آ کر یہ رقم جو تیری بنی ہے وہ مجھ سے لے جانا، یہ میرے آستانے کے پاس آ کر. وہ مان گیا، چلا گیا. اب وہ واپس پلٹا، توجہ ہے نا، تو مولا علی کرم اللہ الکریم کھڑے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ابھی گھوڑا لے کر گیا تھا اور بغیر گھوڑے کے واپس آ رہا ہے.
تو پوچھا وہ بھائی تیرا گھوڑا کہاں ہے؟ تو وہ بولا تمہارے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی مسکرائے، سبحان اللہ، اچھا کتنے میں خریدا؟ بولے دام طے ہو گئے، پیسے وہ کل ادا کریں گے، مجھے کل بلایا آستانے پہ۔ اب مولا علی سنو، اب مولا علی کا علم کے شہنشاہ، دروازہ علم ہے میرے تو، باب العلم ہے۔ آپ نے کہا اچھا بات سن، تو دوبارہ جا حضور کی بارگاہ اقدس میں اور جا کے بول یا رسول اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل میں زندہ رہوں، کوئی آپ زندہ، کوئی بھی زندہ نہ رہے تو پھر میں پیسے کس سے لوں اگر آپ نہ ہوں گے تو؟ اس نے بولا اچھا بات تو صحیح ہے۔ وہ گیا اور محفل میں جا کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا اگر میں نہ ہوا سن، تو کل اگر تو آیا تو تیرا پیسے جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ حق میں ادا کروں گا۔ دوبارہ چلا گیا، ہوتے ہو گئی بات۔ تو اب مولا علی نے پھر پوچھا، تو پھر جواب دیا، تو اس نے کہا ارے کیا صدیق اکبر کی زندگی کا بھی بھروسہ ہے؟ پوچھ، اگر صدیق اکبر بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں گا؟ وہ دوبارہ گیا تو سرکار مسکرا فرمایا اگر میرا صدیق اکبر نہ ہوا تو عمر پھیٹا ہے، تو عمر سے لے لینا، میرے عمر فاروق سے۔ وہ چلا گیا، پھر پوچھا اگر عمر فاروق بھی نہ ہو، دوبارہ آیا، سنو، تو پھر فرمایا عثمان غنی دیکھ بیٹھا ہے، یہ وہ سخی ہے تیرے کو بغیر کسی ملامت کے ملایت کے دے دے گا پکا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، یا رسول اللہ بے حق۔ اب وہ واپس گئے تو مولا علی نے پھر وہی بولا، ارے بھائی تو نے سب کے بولے سب کی زندگی کا بھروسہ کیا؟ اب پوچھ کہ عثمان غنی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ اب سنو حدیث پاک کا ماخذ، مولا علی دیکھو کیسا فرما رہے، خود ہی فرما رہے ہیں، خود نے فیصلہ کر دیا، کتاب کا حوالہ آپ کو اتنا بڑا دیا میں نے سند کے ساتھ۔ اب وہ دوبارہ گئے اور جب سرکار کی بارگاہ اقدس میں پوچھا کہ یا رسول اللہ سیدنا عثمان غنی کی بھی تو زندگی کا بھروسہ نہیں نا، کل نہیں ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیے نا اگر یہ تین نہیں ہوئے تو اب میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے سرکار علیہ السلام مسکرائے فرماتا ہے اگر یہ تین نہ ہونا تو اب اس کے پاس جانا جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ یا علی 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 علی، سب بولو علی 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 علی، مل کے کہو علی 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 علی، مل کے کہو علی 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 علی۔ ارے عابد بابا کو یاد کرتے ہیں یار، ایک عابد بابا نے کلام لکھا ہے مولا علی کی شان میں کہ میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، خود کر گئے حضور اشارہ علی 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 علی۔ اور کیسے کروں نظام یزیدیت سے مصلحت، کیسے کروں نظام یزیدی سے مصلحت، کوئی مصلحت کر سکتا ہے یزید سے؟ نعوذ باللہ۔ کہ کیسے کروں نظام یزیدی سے مصلحت، ارے میں ہوں حسین باپ ہمارا علی علی، میں ہوں حسین باپ ہمارا علی علی۔ یہ امام علی مقام نے کربلا میں فرمایا، کربلا میں کہا لوگوں نے مصلحت کر لو یزید کے ساتھ جان بچ جائے گی، ارے فرمایا میں ہوں حسین باپ ہمارا علی 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 علی۔ اور جب بھی تمہارے نام کو عابد نے پکارا، جب بھی تمہارے نام کو عابد نے پکارا، تو بن گئی ہے موج کنارہ علی 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 علی
علی علی علی علی علی آہا کاش تمہیں سچا مولا علی کا چاہنے والا بنائے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث پاک کو سمجھے. اس میں فیصلہ ہو گیا کہ اول صدیق اکبر، دویم عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور آخر میں چوتھے خلیفہ مولا علی. یہ طے ہو گئی حق چار یار. یہ وہ حق چار یار ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ایسا ہی سچا عقیدہ نصیب فرمائے. اب دیکھیے 2 حدیثیں اور بیان کر دوں، ٹائم تو میرا پورا ہو گیا، لیکن آج محفل نعت نے رنگ جمایا، تو آئیے سنیں. اللہ اکبر. میرے آقا مولا علی کی شان سن رہے ہیں ہم. دیکھو، اور وہ اہل بیت کی شان میں کہ صحابہ کتنی عزت کرتے تھے اہل بیت کی. کہ محفل سجی ہوئی ہے، سنو، حضور علیہ السلام کی دربار اقدس میں بڑے بڑے ستارے جھرمٹ میں صحابہ بیٹھے ہیں. کہیں عمر فاروق، کہیں عثمان غنی، تو کہیں ابو بکر صدیق. محفل سجی ہوئی ہے، اور اس محفل سجی ہوئی ہو، سوچو یار تصور میں کہ وہ محفل سجی ہو تو کیا ہو کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب سنیے، محفل جمی ہے، مولا علی اس محفل میں نہیں ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں محفل میں. سارے صحابہ بیٹھ کر توجہ سے سرکار کی باتیں سن رہے ہیں کہ اچانک صدیق اکبر جو مولا علی کے پہلو میں برابر میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے ادب سے اور کہا، اے علی آپ یہاں آ جائیے، میری نشست پر بیٹھیے. سن لو، یہ حدیث پاک اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے اندر، اس حدیث صحیح کے اندر، یہ حدیث صحیح ہے سند کے ساتھ. تو اس حدیث میں نسائی شریف اور سیاستہ کی 3 سے 4 کتابوں میں موجود ہے. اور حضور علیہ السلام نے جملے کہے ہیں، وہ جملے ہم کو پکڑنے ہیں، وہ سمجھنے ہیں. میرے آقا کے جملوں سے زیادہ کسی کے جملے نہیں، میرے آقا کے قول سے زیادہ کسی کا قول نہیں، آج کے مولوی پھولویوں کا، کالے پیلوں کا کوئی قول نہیں. میرے نبی کی بات حق ہے، حتمی ہے. میرے نبی نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور مولا علی کو قریب بٹھایا اور عزت سے اپنی جگہ دے کر برابر میں کہیں اور کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے. آہا، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک کر فرمایا، سبحان اللہ میرے صدیق، میرے صدیق، تو میرا یار غار ہے. تو نے سب سے پہلے جو صداقت میری نبوت کی قبول کی اور معراج کی بشارت دی، وہ تو ہے صدیق. اور جب سارے کافر مجھ پر چڑھائی کر رہے تھے، تو تھا مجھے ماننے والا پہلا. صدیق اکبر، تیری فضیلت بہت بڑی ہے، لیکن تو نے آج جو میرے علی کو عزت دی ہے، یہ عزت وہ ہے کہ کون عزت دیتا ہے کہ قدر والا ہی قدر والے کو جانتا ہے، کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، کہ ان کے گھر جبریل بھی، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں. سب کہو، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. زور سے آواز آئے، قدر والے. ذرا زور سے کہو نا، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اب آپ نے سمجھے تو تب میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، یاد رکھو جو میرے صحابی ہیں وہ میری جان ہے، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے میری آن ہیں. یاد رکھو، نہ کسی صحابی کے بارے میں انچ برابر برا کہنا، نہ میری آل کے بارے میں.
ورنہ حشر میں اللہ تمہارا گلا پکڑے گا. یہ ہے الفاظ. آج سن لو اس الفاظ کو کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے جیسے بد زبان کالے پیلے گٹکے نے پان کھانے والے ایسی الٹی سیدھی زبانوں میں گستاخی کرتے ہیں اور تم سنتے رہتے ہو تو سننے والا بھی بچے گا نہیں. یاد رکھنا اللہ پکڑے گا. تو سن رہا تھا نا, تو نے اپنے بچے کو روکا نہیں. تو روکتا 3 دفعہ حکم ہے, 3 دفعہ نماز کا حکم ہے, حکم تو نماز پڑھ, پھر نہ پڑھے تم بری. لیکن تم نے اللہ کے حکم کو پہنچا دیا, اللہ کے رسول کے حکم کو پہنچا دیا. پہنچانا تمہارا کام, باقی اس کی نصیب. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس کے اگر قلب میں بیٹھ گئی ہے بد نصیبی, بد عقیدگی, تو پھر تو کوئی کیا, میرے جیسا پیر کیا, بڑے سے بڑا پیر بھی آ جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان یہ ہے. کسی نے پوچھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی, صحابہ کی شان, صحابی کے ایک بچے کی شان اور آپ کی غوث اعظم کی شان بڑی کہ وہ صحابی کرام کا ایک بچے کی شان. تو خدا کی قسم میرے غوث اعظم فرماتے ہیں, میرے داتا گنج بخش نے لکھا, میرے خواجہ غریب نواز نے لکھا کہ ارے جو صحابہ کی قدموں کی خاک کی دھول ہے نا, یہ غوث اعظم ان کے برابر بھی نہیں ہے. سنا آپ نے صحابہ کا یہ رتبہ, اور ہم اپنی زبانوں سے ایسا الفاظ کہیں. اب آئیے ایک اور مزے کی بات, آپ کو معلوماتی بات. آپ جانتے ہیں 12 امام سادات آل رسول, ہمارے 12 امام, میرے جد امجد جہاں سے ہماری شجرہ نکلا, جس میں امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پورے 12 امام تک نیچے تک آ جائے نا, تو ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ دیکھو آج معلومات تم کو دے رہا ہوں, اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے. سنو, ایران کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں, بڑی بیٹی شہربانو بہت خوبصورت, اور باقی دونوں بیٹیاں جب قید ہو کر مدینہ شریف میں آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شہزادی شہربانو, جو شہزادی ہے ایران کی, اس کی شادی میں مدینے کے شہزادے سے کروں گا. اور خدا گواہ ہے, مجمع نے دیکھا, آپ نے ہاتھ پکڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت شہربانو سے کروایا, خود نکاح پڑھا. یہ نکاح پڑھنے کی برکت ہے, دیکھو یہ کمال ہے میرے حضرت مولانا عمر کا کہ اس کی وجہ سے کیسی نسل نکلی ہے. ارے امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق. پھر کیا ہوا کہ ان 3 بہنوں کی شادیاں کیسے کی؟ ایک بہن کی شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سے, ایک بہن کی شادی کی اپنے بیٹے سے. تو تینوں بیٹیوں کی شادی ہوئی. اب تینوں بیٹیوں کی اولادیں ہوئی نا, ایک کا بیٹا ہوا, ایک کی بیٹی ہوئی, تو تینوں نے آپس میں رشتے طے کیے. حضرت قاسم, حضرت سالم, یہ 2 تھے, دونوں کے بیٹے بیٹیوں نے آپس میں شادی کی. اس سے یہ پروان چڑھے, اس سے سیدنا جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صدیقی بھی ہوں, اس لیے کہ میرے نانا صدیق اکبر ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں آواز آئے گی, مولا علی کی نسبت سے مجھے ایک بار آواز آئے گی, اور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے 2 بار شفاعت کے لیے میرے لیے ندا دی جائے گی. یہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالی ہم کو ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم کی باتیں ہیں جو تمہیں کرنی تھی, یہ میں نے کی میرے دوستوں بزرگوں. اللہ تعالی, اب سنو آخری بات, وقت بہت ہو گیا, مطلب بہت سے مراد یہ 5-10 منٹ اوپر ہو گئے, کوئی بات نہیں. آج ذکر ایسا ہے کہ سمجھ کے جاؤ اور بھولنا نہیں, بس خدا گواہ ہے. تو تم نے میری قیمت وصول کر دی, یاد رکھو, بھولنا نہیں, دل میں بٹھا لو بس. آج سے عقیدہ اپنا پکا کہ میرے پیر کا عقیدہ یہی ہے. اب سنو نا, سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی, حالانکہ عمر فاروق کی بھی کئی روایتیں آپ نے سنی ہیں کہ کس قدر عقیدت ہے. اپنے بیٹے کو زیادہ نہیں دیا, مولانا امام حسن امام حسین کو زیادہ دیا. جب بھی کوئی جنگ سے مال آتا دگنا دیتے, یہ الگ بات ہے, وہ اور مثال بھی ہیں, وقت نہیں ہے. لیکن اب میں آتا ہوں, ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھا راستے میں تو مسکرائے. سننا, تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں یا امیر المومنین, آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے؟ بولا ہاں, تیرا رتبہ ہی ایسا ہے علی. مجھے ایک بار میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل پل صراط پر, پل صراط تار سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, جو وہاں پاؤں رکھے کٹ کے نیچے جہنم ہوگی, ایسا معاملہ. وہ جب پل صراط سے میری امت گزرے گی مولا علی,
تو جس کو سرٹیفکیٹ دے گا گزرنے کا، پاس کرے گا وہاں کھڑے ہو کر، وہی گزر کر میرے پاس آئے گا سبحان اللہ کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. میرے رضا فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل، اب کیا مسئلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا امتی پل سے گزرے گا، اللہ اکبر، تو دوسری طرف میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں رب سلم رب سلم رب سلم امتی کہتے ہوئے دعا مانگوں گا تو وہ پار لگ جائے گا. لیکن سرٹیفکیٹ کیا دیا کہ اے علی، جس کو تو سرٹیفکیٹ دے گا نا وہی پل سے پار ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. آہا، وہ بال کے برابر باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ چلنا مشکل ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وجد کرو، جھومتے، وجد سمجھتے ہو نا، دھمال، جھومتے جھومتے جاؤ پل سے، فکر ہی نہیں ہے، گرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. کیوں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مولا علی مسکرائے، پھر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر، یہ بات سن کر، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے مولا علی، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کر؟ کیا میں نے کوئی بات ایسی کر دی؟ فرمایا آپ نے بات تو صحیح کی، لیکن آپ کو یہیں تک اللہ کے رسول نے فرمایا، آگے جو بات مجھے فرمائی کہ اے علی، پل پر سے گزرنے والے کو سرٹیفکیٹ دینا، لیکن اس کو دینا جو میرے صحابہ کا چاہنے والا ہو اور سیدنا صدیق سے اکبر سے کوئی بغض نہ رکھتا ہو، اس کو سرٹیفکیٹ دینا، وہی پل پار کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آج کی محفل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، آخر کے اندر 2 منٹ آپ مجھے دو گے، نہیں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کیوں ناراض ہوں گے؟ آپ سمجھیں نا میری بات، وہ ناراض کیوں ہوں گے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ویزا تو لگنا چاہیے نا، اور ویزا لگنے کے لیے درخواست بھی دینی چاہیے. یہ مرید بیچارے غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں پہنچ گئی ہیں، لیکن میرا ایمان، میرا وجدان ہے، جب یہ غریب نواز کی نظر ہوگی نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کب آنا ہے، انہیں پتہ ہے کب آنا ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو سمجھتے ہیں آ جائیں گے بابا، مٹھائی کھلا دیں گے. غریب نواز فرماتے ہیں اے بیٹا میرے سید، ابھی مت جانا، ابھی مودا والوں کی روٹیوں میں دم نہیں ہے، کھانے پینے میں تھوڑے کمزور ہیں، ابھی مت جا بھائی، نہیں تو بہانے بنا دیں گے، بابا یوں میں بیمار ہو گئی، نہ بابا میں بیمار ہو گیا، نہ بابا میرے گھر کوئی نکلے گا نہیں، تو جا کے اکیلا گھوم کر گلیوں میں مہودا کی آ جائے گا، پھر بعد میں تیرا دل دکھے گا. تو غریب نواز کہتے ہیں ایسے وقت میں بلاؤں گا انشاءاللہ جب وہ وقت کیسا ہوگا کہ خواجہ میری عرضی کو نہ للہ ٹالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، میری جھولی میں ڈالنا، میری جھولی میں ڈالنا، میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا. اور خواجہ تمہارے نام کا ہے ہم کو آسرا، غریب نواز میرے غریب نواز، خواجہ تمہارے نام کا ہے ہم کو آسرا، بھٹکا نہ دے کہیں ہمیں بگڑا یہ معاشرہ،
بھٹکا نہ دے ہمیں یہ بدعقیدے کا معاشرہ، ارے گرنا ہمارا کام میرے غریب نواز، جو بدعقیدہ ہو گئے ان کو ہدایت دے دو، یہ ارشاد علی بابا کے چاہنے والے ہیں، ان کو سمجھ دے دو، عقل دے دو، پیار دے دو، محبت دے دو۔ ہم روتے ہیں اور وقت دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحیح عقیدے والا بنا دے، ان کو کسی کی باتوں میں نہ آئے ایسا بنا دے، سچا بنا دے کہ گرنا ہمارا کام تمہارا سنبھالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی ڈالنا، اپنا کرم صدا میری اور ہر سال عرضی دیتا ہوں آنے کے واسطے، ڈالو نگاہ ناز بلانے کے واسطے، تو اس سال 2022 اس سال تو شاہد کا، اس سال تو شاہد کا ویزا نکالنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی آمین جمع ہوں گی غریب نواز کے بعد اتنا بیڑا پار ہوگا نا۔ پھر کہو کہ ہر سال عرضی دیتا ہوں آنے کے واسطے، ڈالو نگاہ ناز بلانے کے واسطے، اس سال تو شاہد کا، اس سال تو شاہد کا ویزا نکالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، میرے خواجہ ہند کے راجہ، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ آج کی محفل کو قبول فرما، جس نے بھی اس محفل کے اہتمام میں دم میں سخن میں حصہ لیا سب کے بیڑے پار فرما، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، مہودہ میں یا اللہ خوش و خرمی اور اس پھول اور گلستان کو آباد و شاد رکھنا۔ ان پھولوں میں اگر کچھ مرجائے ہوئے ہیں اللہ ان کو اچھا کر دے، ان کو تر و تازہ کر دے، سب کو مل جل کر میل ملاپ کے ساتھ رہنا نصیب فرما۔ ارشاد علی بابا کے پیغام کو آگے پہنچانا، مجھ گناہ گار کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں میری معاونت کرنا، اور اللہ سب کا خصوصی کرم فرمائے، نہ صرف کہ ہمارے سسرال کو یا رب العالمین شاد و آبادی نصیب فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، آنکھ مودہ میں بیماریوں کو دور فرمائے، اور خاص کر یا رب العالمین جن بزرگوں کے لیے دعا کی، حسین دوست میاں اور ہمارے حسین رسول میاں کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پیر و مرشد کو ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور ان کا فیض و کرم ہم پہ جاری و ساری فرما۔ عابد بابا، ابراہیم بابا، جتنے بزرگوں، جتنے مہودہ والے اس رخصت میں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کا بیڑا پار، تمام مسلمانوں کے لیے دعا، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے، ترجمہ سن